نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ایک لاٹھی کا۔ وہ لاٹھی اتنی بامقدر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس لاٹھی کو عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات کا ذکر ہوا، ان میں سے کئی معجزات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان بھی کیے گئے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر لمبی تھی، اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات کو مثل شمع چمکا کرتی تھی، گویا کہ رات کے اندھیرے میں ٹارچ کا کام دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی کیسے پہنچی، اس بارے میں منقول ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے 5 چیزیں زمین پر بھیجی گئیں۔ ان میں سے ایک عود کی لکڑی تھی، یہ خوشبودار لکڑی تھی، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی سے بنایا گیا ہے، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ جنت سے زمین پر نازل کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عصا منتقل ہوتا ہوا انبیاء کرام میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدائن میں نبی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدائن تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد 10 سال آپ نے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی بکریاں چراتے رہے، اور پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر پھر واپس اپنے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو یہ عصا آپ کے ساتھ موجود تھا، اور جب مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خاص تجلی فرمائی، اور وہاں آپ کو منصب رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو گفتگو آپ سے وہاں ہوئی، اور یہی آپ کو گویا کہ کلیم اللہ کا لقب عطا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا یہ عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ عرض کی مولا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس پر بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے اور بھی کام ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اور کون کون سے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے سے تنہائی میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور دن کے وقت میں یہ عصا درخت بن جاتا اور آپ کو سایہ دیا کرتا تھا، اور وقت ضرورت آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو پھل بھی دیا کرتا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے وقت یہ عصا رسی بن جاتا، اور آگے جو 2 شاخیں تھی وہ ڈول بن جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے اور دیگر بھی کام لیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، تو فرعون نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، اور اپنے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اور وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ان جادوگروں سے ہوا۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پھر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصے کی خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔